قرآن مجید پڑھیں ذرا. جنگ بدر میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں پھینکی کفار کی طرف، تو حضور کے اس پھینکنے کو قرآن مجید فرماتا ہے کہ اے نبی وما رمیتا از رمیتا ولکن اللہ رما، کہ جب تو نے وہ کنکریاں پھینکی تھیں تو نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی. اب دیکھیں ذرا، حالانکہ سب کو پتا ہے کہ رسول نے پھینکی تھی. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام پڑھ کر یہود اور نصارہ کو سنایا ہوگا تو انہوں نے کیا اس سے تاثر لیا ہوگا؟ انہوں نے یہی سوچا ہوگا دیکھیں آپ کا رسول تو خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، خود کنکریاں پھینک کر اور کہتا ہے کہ خدا نے پھینکی ہیں، گویا کہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا کہہ رہا ہے یہ تو. ٹھیک ہے، تو دوسرے لفظوں میں ایک لحاظ سے یہ خدائی کا دعویٰ بنتا ہے. اگر جو معترض ہو، اگر وہ اس کو خدائی کا دعویٰ بنانا چاہے وہ آرام سے بنا سکتا ہے. پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک صحابہ کے ہاتھوں پر تھا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا. حالانکہ سب کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا. تو اگر یہودی یا عیسائی اعتراض کریں جیسا کہ یہ لوگ کرتے ہیں مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کے اوپر، تو وہ کہہ دیں کہ بھائی دیکھیں وہ تو اللہ کا ہاتھ تھا نا، تو آپ کا نبی تو کہتا ہے کہ وہ تو اللہ کا، وہ نبی کا ہاتھ نہیں، وہ تو اللہ کا ہاتھ ہے. یعنی اپنے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ قرار دے رہا ہے. ٹھیک ہے، اب ایک اور سنیں ذرا. سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ اے نبی تو ان کو کہہ دے قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب کلہ. ٹھیک ہے، کہ اے میرے بندو، قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ اللہ کے بندے. بندے تو اللہ کے ہوتے ہیں نا، نبی کے تو کوئی بندے نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ تو یہ کہہ کہ اے میرے بندو، یعنی محمد کے بندو، جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اب بتائیں وہ بندے اللہ کے تھے یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے؟ خدا کے بندے ہوتے ہیں. عباد اللہ بڑا مشہور محاورہ ہے. ٹھیک ہے، کبھی یہ نہیں ہوتا کہ عباد الرسول یا عباد النبی، کبھی یہ نہیں ہوتا. لیکن یہاں پر اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تو ان کو کہہ دے کہ وہ تیرے بندے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے بندے تھے. تو جو اعتراض کرنے والا ہے وہ اس سے بھی دلیل نکال سکتا ہے کہ دیکھیں جی آپ کے نبی نے تو خود اپنے بندگان بنا لیے تھے جو کہ آپ کے نبی کی بندگی کرتے تھے. کچھ ایسے آپ کے نبی نے بندے بنا لیے تھے جو آپ کے نبی کی بندگی کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. تو معترض کے لیے ٹھیک ہے بہت ساری جگہ ہیں اور یہ ہوتے بھی ہیں اعتراض، ایسی بات نہیں ہے. اب آپ بتائیں وہ تو جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ کسی نبی نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہو، تو میں نے تو آپ کو بالکل قرآن مجید سے، اگر تو آپ نے اعتراض کے زاویے سے دیکھنا ہے تو پھر تو یہ تو کھلا کھلا خدا ہونے کا دعویٰ بنتا ہے. یہ تو وہاں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو بالکل واضح لکھ دیا کہ یہ کشف ہے. کشف میں تو آپ کا اختیار نہیں ہوتا نا آپ کے اوپر. خدا تعالیٰ آپ کے اوپر ایک مضمون کھولنا چاہتا ہے، کچھ آپ کو دکھاتا ہے خواب میں، یا آپ کے اوپر کچھ کہہ لو کہ آپ کی حالت ایسی ہو جاتی ہے، اس کے اوپر تو آپ کا اختیار نہیں ہوتا. وہ تو کشف ہے. مسیح موعود علیہ السلام لکھ رہے ہیں کہ میں نے کشفی حالت میں دیکھا. یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ سے دعویٰ فرما رہے ہیں اور دعویٰ لکھ کر فرما رہے ہیں، جو کہ قیامت تک کے لیے قرآن کے اندر وارد ہو گیا، وہ تبدیل بھی نہیں ہو سکتا. بتائیں ذرا، اگر تو وہ خدائی کا دعویٰ ہے تو یہ خدائی کا دعویٰ نہیں بنتا. جی آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. میرا کویشچن بھی یہی تھا کہ کسی نبی نے، کسی پیغمبر نے خود کو کشف کی حالت میں خدائی کیفیت میں پایا ہو. یہ تو کشف سے کیونکہ بڑھ کر ہے نا. جی آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. ایک جی بالکل ایک اوتھینٹک جواب بن جاتا ہے یہ میرا بیسکلی اس کو آپ کے ساتھ اس لیے میں نے شیئر کیا کہ جی ریسنٹلی کچھ تبرکات کے حوالے سے کافی اعتراضات کیے گئے تھے.
تو جواباً جب آپ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات جب بتائے، جو صحابہ ان کے لعاب سے یا ان کے بستروں سے لے ایک کافی ایک اوتھینٹک دلیل ہوتی ہے اگر انگوٹھیوں پہ اعتراض اٹھایا جائے. تو جزاک اللہ. دوسرا یہ کہ کیا اس طرح کی کوئی پاسبلٹی ہے؟ صحابہ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال و براز سے بھی برکت حاصل کی بقول ان کے. جی ادھر تو جی جی، انگوٹھیوں وہ سے اللہ برکت بھی تعالیٰ جاری، نے تو بات بلا دی. ان کو چیڑ ہے. بقول ان کے جی علماء کے صحابہ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور براز سے بھی برکت حاصل کی ہے. تو اعتراض کس چیز کا ہے بھائی؟ صحابہ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوٹے سے بھی، چرپائی سے بھی، پگڑی سے بھی، ہر چیز سے. اور انگوٹھی کی انہوں نے بات کی، انگوٹھی کا بھی ذکر لکھ وہاں پر. انگوٹھی جی سے، جی ہر چیز سے، جوتیوں سے، تھوک سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پانی ہوتا تھا جسے حضور وضو فرماتے تھے، اس پانی سے، ہر چیز سے انہوں نے برکت. نہیں، بال اور براز کے بعد کیا رہ جاتا ہے آپ خود بتائیں. پتہ ہے نا جی بال اور جی براز کس کو کہتے ہیں؟ جی جی. ہاں مجھے آئیڈیا ہے، اور جنہوں نے کہا تھا جی ان جی کا جی بھی جی علم ہے. جو جی جی جو ہوتا ہے نا ٹٹی پیشاب، جی جی اس کو بال. ٹھیک ہے، بال اور جی جی براز. جو اس سے آگے بڑھ کر کیا رہ جاتا ہے بھائی؟ تم لوگوں کو انگوٹھیوں پر اعتراض ہے، تو تم خود اس دین کے ماننے والے ہو جس کے اندر یہ جائز ہے کہ بال اور براز سے برکت لی جائے. ہمارے سامنے نہیں کرتے یہ اعتراض. یہ کرتے ہیں جو تھوڑا سا بیچارہ سادہ احمدی ہوتا ہے نا، اس کے سامنے بکواس کرتے ہیں. ہمارے سامنے آ کر کریں نا، اسی لیے ہم پھر ایک محاورہ استعمال کرتے ہیں، چیر پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں ہم لوگ. تو وہ جسمانی طور پہ تو نہیں، روحانی، وہ علمی طور پر. جی. ہمارے منجی سامنے کوئی تلے کرے نا ڈانٹ. ان میں سے آ کر انگوٹھیوں پر اعتراض، ساتھ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی پھر. جی.